اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پچھلی ویڈیو میں ہم نے رب کے لفظ کے جو مفہومات تھے کہ رب کا لفظ لغت اور قرآن میں کن کن مفہومات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان میں ہم نے دیکھا کہ اس کا ابتدائی و اساسی مفہوم پرورش کرنے، بڑھانے، نشو و نما کرنے کے ہیں۔ پھر یہ لفظ دیکھ بھال کرنے، کفالت کرنے، اصلاح حال اور خبرگیری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر جمع کرنے، سمیٹنے اور کسی چیز کے فراہم کرنے کے لیے بھی لغت اور قرآن میں رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لغت میں تو آپ اپنے کسی بھی معاملے کے لیے کسی کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جب رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہی قرآن مجید کی دعوت ہے کہ الہ مانو تو الہ کے مکمل مفہومات کے بنا پر صرف اور صرف اللہ کو الہ مانو، اور جب رب کہو اللہ کو تو تمام مفہومات سمیت اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانو۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ جو مزید اس رب کے لفظ میں اس کے مفہومات ہیں ان کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے۔ تو ان 3 مفہومات کے علاوہ رب کا لفظ لغت میں فوقیت و بالادستی، سرداری، حکم چلانا اور تصرف یعنی اختیارات کے معنی میں بھی آیا ہے۔ مثلا کہیں گے قد رب فلان قومہ، فلاں شخص نے اپنی قوم پر حکم چلایا اور اپنی قوم کو اپنا تابع کر لیا۔ پھر ربیت القومہ، اس کا معنی ہوگا کہ میں نے حکم چلایا اور بالادست ہو گیا۔ تو یہاں پر لغت میں عرب جو ہے، اہل عرب، وہ رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں حکمرانی کے لیے اور سرداری کے لیے۔ ایک عربی شاعر کا شعر یہاں پہ درج ہے، لبیب بن ربیعہ ان کا نام تھا، اور ان کا ایک شعر ہے وَأَهْلَكْنَا يَوْمًا رَبَّ كِنْدَةَ وَابْنَهُ وَرَبَّ مَعِدٍ بَيْنَ خَبْتٍ وَعَرَعَرِ۔ انہوں نے کندہ کے سردار اور اس کے بیٹے اور ماد کے سردار کو کشادہ اور سرسبز نشیبی وادی میں درختوں کے درمیان قتل کیا۔ یہاں پر رب کندہ ایک قبیلہ تھا اور اس کا جو سردار تھا اس کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ رب کندہ کا مطلب ہوگا کندہ کا سردار، جس کو اپنے قبیلے میں سرداری اور حکمرانی کی حیثیت حاصل تھی۔ قرآن مجید ان الفاظ کو اس رب کے لفظ کے اس مفہوم کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اس آیت کی تشریح ہم اس سے قبل جب ہم الہ کے مفہومات پڑھ رہے تھے اس میں بھی کی تھی۔ یہاں پر دوبارہ رب کا لفظ استعمال ہوا، دوبارہ اس کا حوالہ پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو رب بنا لیا۔ اربابن، اس لفظ کا مادہ بھی را با با ہی ہے، اور یہ رب کی جو ہے نا وہ جمع ہے، اربابم من دون اللہ۔ انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ یہ اہل کتاب عیسائیوں کے بارے میں ان کی ایک بری عادت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس ضمن میں پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عدی بن حاتم جو کہ مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے تھے، انہوں نے اس آیت کی تشریح طلب کی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ ان کی ایسے تو عبادت نہیں کرتے تھے، مگر جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم لوگ حلال مان لیتے، جس چیز کو تم حرام وہ تمہارے علماء اور درویش حرام کہتے تم اسے حرام مان لیتے۔ تو اس معنی میں انہیں اپنے قبیلے میں، انہیں اپنے ملک میں کہہ لیجئے
ایک طرح سے سرداری اور حکمرانی کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ تو قرآن اس معنی میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں جانا کہ اللہ کیا اس معاملے میں کیا حکم ہے، تم لوگوں نے ان کے حکم کو مانا جو بھی انہوں نے حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا، تو گویا تم نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں اپنا رب بنا لیا۔ پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے چیز کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب بنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر اہل کتاب کو دعوت اسلام دیتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ تم بھی اہل کتاب ہو، تم بھی کتاب کا علم رکھتے ہو، تو پھر آؤ ایک ایسی بات کی طرف، ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، کیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ عبادت کا لفظ اپنے آپ میں بہت وسعت رکھتا ہے۔ اصل میں مکمل غلامی کے ساتھ، مکمل اطاعت کے ساتھ کسی کے سامنے اب سرنڈر کر دینا، اس کا ہر حکم ماننا اور اس کے آگے بالکل بھی چون چرا نہ کرنا، یہ ہے عبادت کا مفہوم۔ تو صرف شارٹ فارم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جب عبادت کا کہا تو وہ اس وسعت کے لحاظ سے، اپنے مفہوم کے لحاظ سے یہاں پر بہت بڑی بات ان سے بیان کر دی گئی۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے سوا اپنا الہ کسی کو نہیں بنانا۔ اب وہ اہل زبان تھے، اہل کتاب بھی تھے، انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ الہ کا لفظ کن کن مفہومات کے لیے بولا جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا رب نہ بنائیں۔ یعنی پرورش کرنے والی ذات ہو، چاہے جمع کرنے، سمیٹنے اور فراہم کرنے والی کوئی ذات ہو، کوئی ہمارا خبرگیر ہو، اصلاح حال کرنے والا ہو، ہماری کفالت اور نگرانی کرنے والا ہو، اور پھر اس مفہوم میں کہ کوئی کسی کو حکمرانی کا حق حاصل ہو، کسی کو اختیار ہو ہم پر، جو کوئی ہمارا سردار ہو، سرداری کے مفہوم کے لیے بھی ہو، ہر لحاظ سے ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب بنائیں۔ اب یہ اس کلام قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے کہ نہایت 2-3 جملوں میں کل کا کل جو حق ہے وہ بیان فرما دیا گیا۔ اور پھر سورہ یوسف میں رب کا لفظ اس معنی میں کیسے استعمال ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے مصر میں، تو وہاں پر یہ 2 قیدیوں کے ساتھ ان کا مکالمہ ہو رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک۔ تو ان دونوں میں سے جن کے متعلق ان کا خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے میرا ذکر کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، مگر شیطان نے اسے بھلاوے میں ڈال دیا اور اسے اپنے رب سے یوسف کا ذکر کرنے کا خیال نہ رہا۔ اب یوسف علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، اور پھر ایک کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ اپنے رب سے جا کے میرا ذکر کرنا۔ تو یہاں پر رب کون ہے، کس کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا اشارہ ہے، کسے وہ رب کہہ رہے ہیں اور کن کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ بات زیادہ اہم ہے۔ پھر اسی سورہ میں، سورہ یوسف میں آیت 50 میں ارشاد ہوا
فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ جب پیغام لانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو یوسف نے اس سے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، میرا رب تو ان کی چال سے باخبر ہے ہی۔ ان آیات میں اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام جو مصریوں کا سردار تھا، جو فرعون مصر تھا، بار بار اس کے لیے رب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور یہاں پر رب کا لفظ کس معنی میں؟ سرداری کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ان کے فرعون کو ایک حیثیت حاصل تھی کہ وہ مطاع مطلق بنا ہوا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ کل کا کل اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اور کل جو حکم ہے، حکم کا بھی اختیار اسی کے پاس ہے، تو وہ جو چاہے حکم دے، جو چاہے قانون وہ بنائے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا، اور اس معنی میں وہ مصریوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارا رب ہے۔ اور کیوں مصریوں کو کہہ رہے تھے؟ کیونکہ مصری جو ہے وہ اس فرعون مصر کے تابع تھے، اس کے غلام تھے، اس کا ہر حکم مانتے تھے، چاہے وہ جائز ہو چاہے ناجائز ہو۔ تو مصریوں کے لیے جو فرعون مصر تھا، اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کا لفظ استعمال کیا، جبکہ اپنے بارے میں جب انہوں نے کہا کہ ان ربی بکیدہن علیم، کہ میرا رب تو ان کی چال سے باخبر ہے ہی، یعنی ان کا اشارہ اپنے لیے جب انہوں نے رب کا لفظ استعمال کیا تو ان کا اشارہ اللہ عز و جل کی طرف تھا۔ پھر جو رب کا لفظ ہے یہ آتا ہے ایک اور مفہوم میں، اس میں مالکیت کا مفہوم شامل ہے، یعنی مالک ہونا۔ جب کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہوگا تو اس کے لیے اہل عرب رب کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص سے پوچھا ارب غنم ام رب ابل، کیا تو بکریوں کا مالک ہے یا اونٹوں کا؟ اسی معنی میں گھر کے مالک کو رب الدار کہیں گے، اونٹنی کے مالک کو رب الناقہ، اور جائیداد کے مالک کو رب الزیہ۔ پھر آقا کے لیے بھی لغت میں رب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور عبد یعنی غلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مالکیت کس طرح بیان کرتا ہے؟ رب کا لفظ استعمال کرتے ہوئے۔ سورہ قریش میں ارشاد ہوا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی انہیں اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے ان کی رزق رسانی کا انتظام کیا اور انہیں بدامنی سے محفوظ رکھا۔ پھر سورہ صافات میں ارشاد ہوا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب جو عزت و اقتدار کا مالک ہے ان تمام صفات عیب سے پاک ہے جو یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ جو عرش کا مالک ہے ان تمام صفات عیب سے پاک ہے جو یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سورہ مومنون میں یہی رب کا لفظ مالکیت کے مفہوم میں استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش بزرگ کا رب کون ہے، یعنی مالک کون ہے۔ پھر سورہ صافات میں ہی رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان کے درمیان میں ہے، اور سب چیزوں کا جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔
پھر سورہ نجم میں ارشاد ہوا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ شعراء کا مالک بھی وہی ہے۔ شعراء اصل میں ایک بہت بڑا ستارہ ہے جو کہ حجم میں سورج سے بھی بڑا ہے، تو چونکہ وہ بہت زیادہ دور ہوتا ہے اس لیے سورج سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ تو جو قدیم امتیں تھیں، اہل عرب تھے، جب وہ ستارہ طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کی پرستش کرتے تھے، اسے پوجتے تھے، اسے اپنا الہ مانتے تھے، اسے رب گردانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو شعراء ہے اس کا مالک میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے، تو جنہیں تم پوجتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ان تمام چیزوں کا رب میں ہوں، ان کا مالک میں ہوں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ میری عبادت کریں، میری عبادت کرو اور مجھے ہی تمام مفہومات کے لحاظ سے اپنا رب تسلیم کرو۔ تو اس رب کے کون کون سے مفہومات لغت اور قرآن میں ہم نے اس کتاب کی روشنی میں دیکھے؟ نمبر 1، پرورش کرنے، نشو و نما دینے اور بڑھانے کے مفہوم میں رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر خبر گیری کرنے، دیکھ بھال اور نگرانی کے مفہوم میں رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر سمیٹنے، فراہم کرنے اور جمع کرنے کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح تصرف یعنی اختیار، سرداری اور حکمرانی کے لیے لغت اور قرآن میں رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کسی چیز کی مالکیت کے لیے، مالک ہونے کے لیے لغت اور قرآن میں رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لغت میں اہل زبان وہ ان مفہومات کے اعتبار سے کسی بھی دوسری ہستی کو، کسی بھی دوسرے شخص کو رب پکارتے تھے، لیکن جب قرآن میں رب کا لفظ استعمال ہوا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔